کوئی دیوبندی بریلوی کے نام پر اس ملک کے لوگوں کو لڑائے گا، ہم اس سے ٹکر لیں گے اور کسی قیمت پر ہم لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں اگر انہیں قیادت چاہیے تو ہم ان کی قیادت میں بھی ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ محمود مدنی صاحب کا جو بیان میں نے سنا، استقبال کیا جانا چاہیے اس بیان کا، لیکن یہ بیان مجھے لگتا ہے کہ شاید 10 سال لیٹ ہوئے ہیں۔ وہ میں جب گیا تھا یہی پیغام لے کر گیا تھا اور میں نے اس وقت اور آسانی کا راستہ بنایا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ ختم کر لیجئے، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے مسلک پہ، میں اپنے مسلک میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر۔ آپ نے سنا جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کیا کہا اور اس کے جواب میں نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان نے کس طرح سے سواگت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھلے ہی دیر سے کہی گئی بات ہے لیکن اس کا سواگت ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 مسلک بڑے ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند سے چلتا ہے اور دوسرا درگاہ اعلیٰ حضرت سے۔ دونوں ہی کے ماننے والے دنیا بھر میں ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔ دونوں کے بیچ آپ سے رشتوں کی بات کریں تو خوشگوار نہیں ہیں، وہ لمبے وقت سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں وواد بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن آل انڈیا اتحاد ملت کے راشٹریہ ادھیکش مولانا توقیر رضا خان نے آج سے 10 سال پہلے دیوبند جا کر جو ایک کوشش کی تھی اس کے پریرام سکھد آئے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ وہ بریلویوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کو قائد ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ انہیں جھڑک بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور درگاہ اعلیٰ حضرت کے بیچ جو رشتے خراب ہیں اس کی جو بنیاد ہے اس کو بھی وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے بتایا بھی ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان نے کہا ہے کہ مسلکی جھگڑے نپٹانے کے لیے علماء ہیں، ان سے بات کی جائے، جو چیز ناراضگی کا سبب ہے اس کو دور کرنے کے لیے دونوں ہی طرف کے علماء ساتھ بیٹھیں۔ یہ معاملہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہے کیونکہ اب سے پہلے تک اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ کبھی یہ بیان نہیں سنا گیا کہ مولانا محمود مدنی یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ بریلوی علماء کے پیچھے چلنے کی تیار ہیں، انہیں قائد ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھر کے لیے بڑی خبر ہے۔ اس بڑی خبر کو لے کر دا لیڈر نے مولانا توقیر رضا خان کے ساتھ تفصیل سے بات کی۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان نے محمود مدنی کے بیان پر کس طرح سے پرتکریا دی ہے اور انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ دونوں مسلکوں کے بیچ معاملات یا تعلقات سکھد ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، بریلی والوں کو قیادت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بریلی والے جو صحیح بات ہوتی ہے وہ کہنے کا ان کا اصول ہے اور ہمیشہ صحیح اور غلط میں بریلی والوں نے فرق کیا ہے۔ قیادت کی جہاں تک بات ہے، ہم قیادت کے پیچھے نہیں ہیں۔ قیادت ہماری تسلیم کی جائے، ہم اس کوشش میں بھی نہیں ہیں۔ ہم کو اس کوشش میں ہے کہ بہتری کا جو بھی راستہ بن سکتا ہے اپنی قوم کے لیے وہ بہتری کا راستہ بنایا جائے۔ آج محمود مدنی صاحب کا جو بیان میں نے سنا، استقبال کیا جانا چاہیے اس بیان کا، لیکن یہ بیان مجھے لگتا ہے کہ شاید 10 سال لیٹ ہوئے ہیں۔ وہ میں جب گیا تھا یہی پیغام لے کر گیا تھا اور میں نے اس وقت اور آسانی کا راستہ بنایا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ ختم کر لیجئے، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے مسلک پہ، میں اپنے مسلک میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، لیکن باقی معاملات میں جیسے ہندووادی ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، دہشت گردی کا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے اور تعصب کیا جاتا ہے، نفرت کی جاتی، ان تمام معاملات میں ہندووادی سنگٹھن ہم پہ الزام لگاتے ہیں، تمام پارٹیاں، وہ تمام لوگ جن کو تمام پارٹیاں، تمام ہندووادی سنگٹھن اور دیگر تمام لوگ جنہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے مسلمان سمجھے جانے والے لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ان کا مسلک ان کے ساتھ، شیعہ حضرات اپنے عقیدے کے ساتھ، سنی حضرات اپنے عقیدے کے ساتھ، لیکن ملکی معاملات جب آئیں اور ملک کو جب ضرورت ہو ہمارے، تو ہمیں متحد ہو کر اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی ملت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اب مسلک میں اختلافات ہیں، ان اختلافات کو تو مفتیان کرام، علماء
کو دیکھنا ہے، اس سائڈ کے بھی علماء نے دیکھنا ہے اور اس سائڈ کے بھی علماء نے دیکھنا ہے. لیکن اس وقت اگر میری بات کو ان لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا، توجہ دی ہوتی، میرے سائڈ کے لوگوں نے بھی اس کی سنجیدگی کو، اس کی اہمیت کو، میرے اس مقصد کو نہیں سمجھا، اور ان لوگوں نے بھی اپنے فائدے اور نقصان کی نیت سے، نظر سے اسے دیکھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بریلی میں بھی جیت گئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی دیوبند میں بھی جیت گئی. اگر میرے مقصد کو اس وقت سمجھ لیا ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے الزام میں 13 بچے پکڑے گئے تھے، جھوٹے الزام میں. ان میں ایک بچہ دیوبند کا بھی تھا. میں باقیوں کے گھر بھی گیا تھا اور اسی کڑی میں میں پھر دیوبند اس بچے کے لیے گیا تھا اصل میں. اور وہاں ان لوگوں نے پذیرائی کی، پسند کیا، میرے آنے کو پسند کیا، تو ان سے بات بڑھی اور بات یہاں تک بڑھی اور وہ ان لوگوں نے اس بات کو پسند بھی کیا تھا. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ مسلکی اختلافات ختم کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو یہ بات اور الجھ جائے گی، پھر مناظرے کی نوبت پہنچے گی اور تمام دقتیں آ سکتی ہیں. لیکن یہ آسانی کا راستہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کا اپنے خود محاسبہ کیجیے. آپ کا عقیدہ اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانیں. میں اپنے عقیدے پر پوری طرح سے کامزن ہوں اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے جس کے لیے جو حکم صادر کیا ہے اس پر میرا یقین ہے، ایمان ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا میں پوری مستعدی سے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم ہوں. اور میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے عقیدے پر سنجیدگی سے غور کرو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہے تو تمہیں مضبوطی سے اسے پکڑ کے رکھنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہٹ جائیے، صحیح اور غلط علماء جانیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کو متحد ہو کر اس ظالم و جابر سرکار کو ہٹانے کے لیے متحد ہو کر فیصلہ لینا چاہیے. علماء کو، ائمہ کو اور تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، چاہے دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، جو لوگ بھی ہوں، ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس ظالم و جابر حکومت کو کیسے ہٹایا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بھی مسئلہ ہے، ہماری قوم اور ملت کا بھی مسئلہ ہے. تو اپنی قوم، اپنے ملک کے لیے اگر ہم متحد ہو کر نہیں بیٹھ سکتے تو ہم اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اگر اپنے ملک سے محبت ہے، ملک میں اچھی حکومت دینا چاہتے ہیں، اپنے صوبے میں اچھی حکومت دینا چاہتے ہیں، تو اپنے عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھنا یہ آپ کی مجبوری ہے. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی قوم کے غدار ہیں. میں کسی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا شیعہ ہو یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہندوستان میں ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کہلائے جانے والا اپنے ملک میں بم بلاسٹ کر سکتا ہے. یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خود ہی بم بلاسٹ کیے ہیں، خود ہی آتنکواد کیا ہے اور مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا ہے. اور میں بتاتا ہوں، اجمیر شریف میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ان میں جو اختلافات ہیں بریلوی اور دیوبندیوں میں فساد ہو جائے. کیونکہ اجمیر کی درگاہ پہ کوئی بم مار رہا ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو درگاہوں کو نہ مانتا ہو. تو بریلویوں کو غصہ آ جائے، آپے سے باہر ہو جائے اور وہ دیوبندیوں پر حملہ کر دیں. لیکن اللہ کے حکم سے وہ ان کی سازش کھل گئی اور جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. میں پھر کہتا ہوں، محمود مدنی صاحب کا جو بیان ہے وہ قابل استقبال ہے، اس کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کافی لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے. یہ صحیح وقت ہے کہ عقیدے پر بات چیت کرنے کے لیے علماء کو بیٹھنا چاہیے. اور اگر واقعی آپ اپنی اغلاط کو درست کرنا چاہتے ہو تو علماء کے ساتھ آپ لوگوں کی بیٹھک ہونی چاہیے. لیکن فی الحال وہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہو جائے گا. فی الحال ہمیں فوری جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ابھی صوبائی
انتخابات سر پر آ گئے ہیں، اس وقت ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو نفرت کے لیے نہیں بنایا، محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے دارالعلوم دیوبند اور بریلی کے بیچ خراب رشتے تھے، ان خراب رشتوں کے بیچ دیوبند سے ایک محبت کی صدا آئی ہے، اور اس محبت کی صدا کا جواب بریلی سے بھی اسی انداز میں دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء کے بیچ اب کب بات شروع ہوتی ہے اس مدعے پر کہ جو چیزیں خراب پہلے ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ وجہ سب کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور درگاہ اعلیٰ حضرت کے بیچ کن معاملات کو لے کر یا کن باتوں کو لے کر ناراضگی ہے۔ وہ ناراضگی جتنی جلد دور ہوگی اتنی ہی جلد محبت کا معاملہ بحال ہو سکے گا۔